ہم نے ماقبل جو سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، ان کا ذکر کیا۔ اب ان انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا یہاں سے حکم صادر فرما رہے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس بہرحال یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، پس نہ سختی کیجیے یا نہ دبائیے اس کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال مانگنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، پس نہ جھڑک اس کو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کو پس آپ بیان کیجئے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ کی اختتامی آیات، آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ہم نے ماقبل جو سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، ان کا ذکر کیا۔ اب ان انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا یہاں سے حکم صادر فرما رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو ضعیف، لاوارث، بے سہارا سمجھ کر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی اور سختی نہ کرنا، اس کے حقوق نہ دبانا، اس کے مال کو ضبط نہ کرنا، اس کو یتیمی کا طعنہ نہ دینا، اور اس کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھنا، اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس کی آواز کو دبانا نہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یتیم کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنے یتیمی کے دور کو یاد کرنا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یاد رکھیں جو تینوں آیات آگے آ رہی ہیں، اس میں یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ان کا حکم ہم امتیوں کے لیے ہے، نہ کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ وہ تو یتیموں کا ایک حد سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح آگے جو سائل آ رہا ہے، مانگنے والوں کو کبھی بھی نہیں جھڑکتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اس لیے یہاں سے جو مقصد ہے وہ امت کو سمجھانا اور امت کو سنانا ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا یا ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے کہ یتیم جو ہے اس کے اوپر سختی نہ کیے، یتیم جو ہے اس کی آواز کو نہ دباؤ، یتیم جو ہے اس کے مال کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس وقت یہ چیز عام ہوتی تھی کہ بچہ یتیم ہوتا تھا، لوگ اس کے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس وقت کے ساتھ ساتھ آج بھی یہ چیز ہے، آج بھی اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو پوری کوشش ہوتی ہے ارد گرد لوگوں کی کہ ہم کسی طریقے سے یہ مال کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ جما لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کانپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں کہ جو اس یتیم کو چپ کرائے گا میں اللہ قیامت والے دن اس کو راضی کروں گا۔ یعنی کہ اتنی بڑی حدیث ہے ایک یتیم کو خاموش کرانے سے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے پر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر سائل سوال کرے، مانگنے والا آئے تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں، آپ اس کو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو دے دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے جو ہے اس کو بھیج دیں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو مارے نہیں، دھتکارے نہیں۔
اور اگر کوئی سائل ایسا ہے جو کہ پیچھے ہی پڑ گیا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پیچھے ہی پڑ جائیں، تو پھر ہم اس کے لیے ہلکی سی سختی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ضرورت کے تحت، زیادہ نہیں، بالکل ضرورت کے تحت اس کے اوپر سختی کرنا جائز ہے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل سے دونوں قسم کے سائل مراد ہیں، پہلے مانگنے والا سائل، دوسرا سوال کرنے والا سائل، جس میں میرے جیسے کئی طالب علم شامل ہیں جو اپنے اساتذہ کرام سے سوال کرتے ہیں، جی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جب کوئی طالب علم اپنے استاد سے سوال کرے یا کوئی چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو اس کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آخری آیت ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے رب کی نعمت کو لوگوں میں بیان کیجئے۔ جب محسن احسان کرنے والا احسان کرتا ہے تو اس کا اب شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی ان نعمتوں کو لوگوں کے اندر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ دو، اگر مالی حالات سے، مالی معاملات سے بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرو، اس کو بڑا دکھاؤ کہ واقعتاً اس نے میرے ایک مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے میرے جو ہاتھ پکڑا تھا، یہ احسان کا بدلہ ہوگا، یہ شکر ہوگا جس نے آپ کے اوپر احسان کیا، اس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احسان ہے، پھر آگے ان کی ہم سارے امتیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا بدلہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ سر عام کھلم کھلا بیان کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اولاد دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، بیماریوں سے شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، بیمار کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی پیر فقیر ولی داتا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور شرک جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں، آخری بات ہے، ایک مسئلہ اور ایک فضیلت۔ مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے لے کر آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورت کے ختم ہونے پر تکبیر، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع ہونے پر تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور سنت کیوں ہے اور تکبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اس لیے ہے کہ جب سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کے بعد تکبیر کہی تھی، اس لیے سنت یہ ہے کہ اس سورت کے آخر تک جو ہے وہ تکبیر کہنی چاہیے۔ اور تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنی سی تکبیر ہے، سنت ہے، اگر کوئی کہنا چاہے تو ثواب ہے، نہیں بھی کہنا چاہے تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سورت کی ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز، تو سورۃ ضحیٰ جو ہے وہ بڑا اس کے لیے مجرب وظیفہ ہے کہ 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ جلد از جلد مل جائے گی۔ کوئی بھی چیز گم ہوئی ہو، کسی قسم کی کوئی چھوٹی چیز ہے یا کوئی بڑی چیز ہے، تو جس کی بھی کوئی چیز گم ہوئی ہے، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایک وظیفہ ہے گم شدہ چیز کے متعلق، اور سورۃ ضحیٰ کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی اچھا وظیفہ ہے، تو یہ بھی اگر پڑھیں گے تو گم شدہ چیز کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔